السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے میرے 9th کے اسٹوڈنٹس خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اس سورت کی آخری رکوع ہے انشاءاللہ۔ جب یہ رکوع ہمارا ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد شارٹ کوسچن لانگ کوسچن جتنے بھی ہوں گے انشاءاللہ سب پھر بتاتے جاؤں گا ساتھ ساتھ۔ دیکھیے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی ہوتی تو اس کے نتیجے میں عذاب کا ایک میعاد مقرر نہ ہوتا تو لازمی طور پر عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، ایک ٹائم مقرر ہے۔ آپ چاہے جتنی بھی دعائیں کرو، چاہے جتنی بھی نبی علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے یا صحابہ کرام کو تنگ کرنے کے لیے، یعنی وہ تنگ کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہم پر عذاب لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، وہ آ کر رہے گا انشاءاللہ، آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ لہٰذا اے پیغمبر یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو اور سورج نکلنے سے پہلے اس کی غروب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے رہو، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ یہ ہے کہ اے نبی جی آپ صبح کے وقت، یعنی یہاں سے ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ 5 نمازوں کا ثبوت بھی نکل آتا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک 3 نمازیں یہ ہو گئی اس میں، اور پھر اس کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد مغرب پھر عشاء، یہ 5 نمازوں کا ثبوت بھی اس قرآن مجید کی اس آیت سے نکل آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان یہودی یا ان عیسائیوں کی بیہودہ باتوں سے اب تنگ نہ ہو، یہ تو باتیں کرتے رہیں گے لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ میری طرف رجوع کرنا، نیک اعمال کرنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، قرآن پھیلانا اور لوگوں کو مسلمان کرانا، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کرتے رہیں، اور ان لوگوں کی فضول باتوں میں آپ نہ رہیں، بلکہ آپ دن اور رات جتنی بھی آپ کو وقت ملے آپ میری تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہیں، تاکہ آپ کو بلند سے بلند مرتبہ آپ کو عطا ہوتا رہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں کو میں مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ان کو اس کے ذریعے آزمائے، اور تمہارا رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کافروں کو میں نے جو رزق دیا وہ تو دیا ہے، کیونکہ کافروں کے لیے یہی دنیا جنت ہے، تو جنت میں جیسے ہمارے لیے سارے آسائش آرام کی چیزیں رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے بھی آرام آسائش کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے مہیا کر دی۔ دنیا کی زندگی زیادہ سے زیادہ 60 سال 70 سال، بہت زیادہ بھی ہو جائے تو 100 سال کا بھی آدمی پھر ناکارہ ہی ہو جاتا ہے قسم کا، پھر وہ کسی چیز کی طلب اس میں ہوتی نہیں ہے بار کیف۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے کافروں کو جو دنیا میں زندگی میں دیا وہ ان کے مزے اڑانے کے لیے دیا، وہ اس دنیا میں رہیں گے، لیکن کافر لوگ جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور مسلمانوں کا ٹھکانہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں ہر ایک مسلمان کو عطا فرمائیں گے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں آپ سے کوئی اس پر اجر یا اس پر کوئی پیسے آپ سے نہیں مانگ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیسے اور رزق دینا تو وہ میرا کام ہے، اور بہتر انجام تقوی ہی کا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنی رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے، بھلا کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کی مضامین کی گواہی نہیں آ گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول تو نشانیاں لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ
تورات، زبور، انجیل، یہ 3 کتابیں جو پہلے اتری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں میں نے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی کی تھی کہ آخری وقت میں ایک نبی آئے گا جو آپ کو کلمہ پڑھائے گا، یعنی ساری چیزیں پیشن گوئی نبی علیہ السلام کے بارے میں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے مطالبہ تو کر رہے کریں، لیکن ان سے پہلے جو کتابیں گزری آپ ذرا ان کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیسی نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی کی تھی کہ آخری وقت میں ایک نبی آئے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ. اب انہیں اس قرآن سے پہلے اس کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پروردگار نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. اے پیغمبر ان سے کہہ دو ہم سب انتظار کر رہے ہیں لہٰذا تم بھی انتظار کرو کیونکہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے کون لوگ ہیں اور کون ہے جو ہدایت پا گئے. یعنی نیک لوگ کو بھی پتہ چل جائے گا اور برے لوگوں کا بھی پتہ چل جائے گا. تو کلاس 9 کی میرے اسٹوڈنٹس ہماری یہ سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہو گئی. کل انشاءاللہ اس کے جتنی بھی لانگ کویسچن ہے، شارٹ کویسچن، تفصیلی اور جتنے بھی سبجیکٹ میں انشاءاللہ ہم نے پڑھا سارا کچھ کل انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا. تو زیادہ سے زیادہ میرے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، خود بھی سمجھیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے دوستوں کو بھی ساتھ شیئر کریں تاکہ اس قرآن کی اشاعت میں، قرآن کے پھیلنے میں ہمارا بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ ہو. اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.